پیارے ساتھیو السلام علیکم، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ چلیے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا قصہ دوستی کو ناپنے والا، دوستی کو ترازو میں رکھنے والا قصہ ہے۔ اس قصے کو سن کر کے ہم سب اپنے دوستوں کا جائزہ لیں گے۔ چلیے قصے کی طرف بڑھیں۔ ایک لڑکا تھا جو روزانہ بہت رات گئے اپنے گھر واپس آتا تھا۔ تو ایک روز کی بات ہے، والد محترم نے جب اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ روزانہ اتنا تاخیر سے کیوں آتے ہو، تو اس نے کہا والد محترم میں اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں تاکہ ان سے کچھ سیکھ سکوں اور ان کو کچھ بتا سکوں، اسی میں میرا وقت گزرتا ہے، میں کہیں ادھر ادھر اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک روز جب حد سے زیادہ بڑھ گیا اور رات کی 2 بج گئے، 2 بجے واپس وہ لڑکا آیا تو والد صاحب نے کہا کہ اے بیٹا آج تم نے حد سے زیادہ دیر کر دی، آج میں تیرے دوست سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ والد محترم مل لینا، میں اسی کے پاس سے آیا ہوں، لیکن اب رات بہت ہو گئی ہے، کل چلتے ہیں، صبح اس سے ملتے ہیں۔ لیکن والد بضد ہو گئے کہ نہیں، مجھے آج اور اسی وقت ملنا ہے۔ لہذا والد اور بیٹا دونوں بیٹے کے دوست کے گھر کی طرف ہو لیے۔ گھر کے دروازے پر پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی اور اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ پھر دوسری مرتبہ کچھ وقفے کے بعد کنڈی کھٹکھٹائی، پھر بھی اندر سے آواز نہ آئی۔ جب ایسا کئی مرتبہ ہوا تو پھر اندر سے ایک بوڑھا آدمی آیا جو اس دوست کا، اس لڑکے کا باپ تھا، اور آ کر کے اس نے کہا کہ اتنی رات گئے تم اپنی بھی نیند خراب کرتے ہو اور ہماری بھی نیند خراب کر رہے ہو، اتنی رات کو کیوں یہاں آئے ہو، کیوں پریشان کرنے میں لگے ہو؟ جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، اور اگر کچھ کام ہو تو صبح میں آ جانا، صبح میں ملاقات کر لیں گے۔ اور یہ باتیں سن کر کے وہ باپ اور بیٹا اپنے گھر کی طرف ہو لیے۔ گھر جا ہی رہے تھے کہ لڑکے نے دیکھا کہ باپ اپنے گھر کے راستے پر نہیں بلکہ دوسرے راستے پر چل پڑے ہیں۔ بیٹے نے پوچھا کہ والد محترم ہمارے گھر کا راستہ تو دوسرا ہے، آپ دوسرے راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ اس والد نے جواب دیا کہ بیٹا ایک میرا بہت پرانا دوست ہے جس کا نام خیر محمد ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں اور تمہیں اس سے ملوانا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ والد محترم اب بہت زیادہ رات ہو گئی ہے، اب اس چیز کو چھوڑ دیجئے، میں جلدی گھر واپس آ جایا کروں گا۔ لیکن والد محترم نہ مانے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کو سبق ملے، اور وہ خیر محمد کے پاس چلے گئے اور جا کر کے آواز لگائی۔ آواز لگانے کے بعد کچھ وقت گزرا تھا کہ اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ ایسے ہی جب کئی مرتبہ انہوں نے آواز لگائی تو بیٹا من ہی من میں سوچنے لگا کہ جیسا میرا دوست تھا، والد محترم کا بھی دوست ایسا ہے، اتنی رات گئے کون آئے گا؟ جب وہ چلنے کے قریب ہوئے تو دیکھا کہ اندر سے لاٹھی کے ساتھ چلنے کی آواز آ رہی ہے، اور جب دروازے کی کنڈی کھلی تو دیکھا کہ اندر سے ایک ضعیف آدمی، کمزور، اپنے ہاتھ میں بہت سارا سامان لیے دروازے پر آن پہنچا اور آ کر کے کہا کہ اے میرے دوست، مجھے آنے میں وقت لگ گیا، آپ مجھے معاف کر دیں، لیکن یہ وقت کیوں لگا؟ یہ اس لیے لگا کہ جب تم 27 سال بعد میرے دروازے پر آئے اور آ کر کے تم نے مجھے آواز لگائی تو میں نے سوچا کہ میرا دوست آیا ہے، ہو سکتا ہے اتنی رات گئے وہ کسی پریشانی میں ہو، تو میں نے سوچا کہ کوئی پنچایت ہو رہی ہوگی تو میری پگ کی ضرورت پڑے گی، تو میں اپنی پگ کو اٹھا لایا، اور میں نے سوچا
کتنی رات گئے، پیسے کی اگر ضرورت ہوگی تو میں اپنی تجوری میں سے پیسہ اٹھانے میں اتنا وقت لگا دیا۔ اور تیسری میرے ذہن میں جو بات آئی کہ کہیں کوئی جھگڑا نہ ہو گیا ہو، جہاں کچھ لوگوں کی ضرورت ہو تو میں اپنے بیٹوں کو جگانے میں لگ گیا۔ اس لیے ان 3 کاموں کو کرنے میں مجھے یہ وقت لگ گیا۔ بیٹے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ پورا ماجرا سمجھ گیا کہ دوست اگر بنانے ہوں تو ایسے بنائیں جو تمہارے دل کی آواز کو سن سکتے ہوں، جو تمہارے ساتھ وقت ضائع نہ کریں بلکہ تمہارے لیے اپنی جان کی، اپنی پیسے کی اور اپنی ہر چیز کی قربانی دینا پسند کرتے ہوں۔ پیارے ساتھیوں، آپ بھی اپنے دوستوں کے اوپر نظر دوڑائیں اور اپنی زندگی میں ایسے ہی دوستوں کو چنیں جو تمہارے لیے یہ سب کر سکتے ہوں۔ زیادہ نہ بنائیں، کم دوست بنائیں لیکن اچھے بنائیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ تو پیارے ساتھیوں، جاتے جاتے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلے جائیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔